بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة وسيدنا الكرام وسيدنا أسلم في الوجود وبجل المقام للمقام والفتح دار الزمان خاتم والسبب والفاتح من غلاق المولد وناصر الحق بالفاتح محمد اللهم صل على بيت سيد الوفار المعصوم المنتجبين المظلومين الذين عذب الله ونور الكتاب طه تطهيرا اللهم جان كل وناصر وحقوقه ومنكر ولا تصلى بمكين أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر ضرور دل کے بعد بلد پندور دینے کا ذریعہ شاک ساتھ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج وآل محمد ماتمداری ما دوزین شیر مانے نظرہ قبلان انوان کا طور طور تال تجری اجفان ہے جنان بندی خدا بند علم کو کروں جس کے دل میں دوست ہے خدا بند علم اس کو ہمارے کربلا سکتے علی اکبر سکتے غازی باس کی سکتے قبول مضوف نہ سمجھ عالم اقبال کو اپنے بارگاہ میں قبول بنے دور خدا مند عالم جہاں کوئی بیداری ہوتا ہے میری ہو رہی ہے سب کو لگا بیدار میری کے فتح کو اپنی بات میں اس کا خواہ تو خدا مند عالم کو تو خالق بنا وہاں میدہ کو ماں کو پاتا ہے محمد کو ضرور میں جہاں کوئی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو تغلیب پر اور مزاج فتوا وضاحت کا خدا مند عالم کو ضرور اور اقبال کو اپنی بارگاہ میں طرح قبول بنے دور میں طرح عرش پہ بولیا کرنا اٹھوانے کے لیے سب کے رات خدا مند عالم کو ضرور کا سب پیتا میں جو بھی آئے اس کو دنیتوں مطابق اجر عظیم عطا فرمائے اور ساتھ بدلہ فتح کرنے خدا مند عالم ماتدائے اور مہنان شہدہ میں گریب و گریب قبلہ میں سزا رکھی ہے اس سزا کو تربارگاہ میں قبول موجود ہے اگر قرآن ہوتا ہے نبی گفتگو ہوتا ہے نبی ماتدائے اور مہنان شہدہ میں قرآن دیکھ کر اللہ کو گفتگو سے بیان کیا تھا آج اس کو ختم کرنے کا آج کو سمیٹنے کا وقت ہے پر طبیعت نہیں کو موضوع یہ موضوع جو بڑا تھا پر وقت بہت کم تھا وقت کی قلت تھی جس پر اس موضوع کو ختم نہیں کر سکا اور جتنا ہو سکتا آج کی نجس میں کوشش کو کروں گا پر اللہ کہہ رہا ہے میں نے چنا اس رات میں چنا جس رنگ میں حاکم نے کہا رکھتا ہو بلکہ خدا یہ کہہ رہا ہے ہاتھی میں نے چنا اور اس سے بہتر ہاتھی کوئی نہیں چن خدا کہہ رہا ہے میں نے جس رنگ میں چنا اس رنگ میں کوئی ہاتھی نہیں چن سکتا جس رنگ میں نے آیت اتاری اس رنگ میں کوئی آیت نہیں لے جا سکتا اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کے بدلے بھی کوئی آیت سارے سورے ملا کے بھی ایک آیت لے آؤ تو میرا قرآن تمہارے حوالے جو میں نے محمد پہ اتارا یہ میں نے تیسری یا چوتھی نشست میں کہا تھا اقرا یعنی اللہ کہہ رہے قلم کے ذریعے دلیل میں نے جو پچھلے دو ایک کال یا پرسوں کی مجلس میں کہا تھا علم اور تعلیم میں فرق ہے علم اسے کہتے ہیں جو علم حاصل کیا جائے چاہے وہ استاد کی شکل میں ہو چاہے وہ طالب علم کی شکل میں ہو چاہے وہ مسافر کی شکل میں ہو چاہے وہ مذاکر کی شکل میں ہو چاہے وہ مدرسی کی شکل میں ہو چاہے وہ طلبا کی شکل میں ہو اس کی مرضی میں ہو چاہے وہ عام انسان کی شکل میں ہو میں نے کہا علم اور چیز ہے تعلیم اور چیز ہے تعلیم تربیت کو کہتے ہیں یا دین جانے والوں کی وہ یعنی مختص تربیت مثال کے طور پر کسی نے نوٹیفکیشن استاد نے بچوں کو پڑھایا ہے استاد کے پاس جو علم ہے وہ بچوں کو دے رہا ہے وہ جو دے رہا ہے وہ تعلیم دے رہا ہے کوئی بھی تعلیم ہے
چاہے جنرل نالج کی ہو، اسلامیات کی ہو، ریبک کی ہو، یا جنرل میتھمیٹکس کی ہو، یا سائنس کی ہو، یا میڈیکل کی ہو، جتنی وہ تعلیم دے رہا ہے، پر وہ جب بڑا ہو وہ خود اپنی مرضی سے حاصل کرے گا، کتابیں پڑھ کے اور دماغ میں رہ کے خود ریسرچ کرے گا، اسے علم کہتے ہیں سائنس کے ذریعے. پر وہ جو آگے جا کے دے گا وہ تعلیم ہوگی. تعلیم دینا اور تربیت دینا، علم اسے کہتے ہیں جو آگے بڑھایا جائے دیا جائے، اس سے علم و تعلیم. اسی طرح نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. نعمت سکوت کو یا سکون کو، یعنی سکون کو، دل کی تشکیل کو، تسکین کو، دل کی تسکین کو، یہ نعمت. رحمت اسے کہتے ہیں جو تمہارے مقدر میں نہ ہو تو خدا سے مانگو، خدا تمہیں دے گا. سے مانگا یار بس دھوئی بڑی تھی، بارش اتارتے، بارش تمہارے ہو تم نہیں، خدا برداشت تھے، بارش خدا بتائی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی، تمہارے مقدر میں تھی آگے. اسے رحمت کہتے ہیں. اللہ نے تم پہ رحم کھا تو تم پہ رحمت برسا دی، رحمت برسا دی، رحمت کی ہائے چلا دی، اسے رحمت کہتے ہیں. پھر جو تمہارے گھروں میں پانی موجود ہے وہ نعمت ہے. رحمت رحمت کی شکل میں ہو سکتا ہے، پر تب جب آپ کے گھروں میں موجود نہ ہو، کہیں چلا جائے اور یہ نعمت کی شکل. یعنی رحمت اسے کہتے ہیں جو دی ہے، رحمت اسے کہتے ہیں جس میں واہ ہو، یعنی جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر شفقت کی جائے اسے رحمت کہتے ہیں. نعمت اسے کہتے ہیں جو تمہارے پاس موجود ہو پر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو، اسے نعمت کہتے ہیں. اب میں ذرا بتانا دوں، جو تمہارے دلوں میں پستی ہے ولایلی اور دشمن کے دشمنوں کے دل میں نفرت ہے، جو تمہارے دل میں نفرت ہے وہ نعمت ہے. پڑھ کے جو تمہارے دل میں علی کی ولا ہے اسے رحمت کہتے ہیں. اللہ نے رحم کھا مومن پہ اور کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے، گرمی بڑی بڑھتی جا رہی ہے، جو گرمی دھوپ کر رہی ہے، دھوپ نعمت ہے. جب تم لوگ سردیوں میں مانگو گے پھر رحمت بن جائے گی تمہارے لیے. اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے انسان کرنا شکرا ہے، جو سچائی نہیں ہوتا اور سچائی ہوتا ہے، جو اس کے پاس ہو نہیں ہم دے دے تو کہتے ہیں کیوں نہیں. اپنے لفظ نہ بدل لوں، جب بارش نہیں ہوگی اللہ بارش مانگتا ہے، جب بارش زیادہ آ جائے تو سیلاب آ جاتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں یار کتنی زیادہ بارش بھی بتائی سیلاب آتا ہے. پھر یہ ایک جملہ نہ کہہ دوں، ایک شاعر نے کہا تھا بڑا پیارا جملہ کہ جب بارش برستی ہے تو امیر گھر میں سکون ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا میں پڑ گئی جھونپڑی چوڑی پانی کی وجہ سے ٹپک رہی وہ ذلیل ہو کے سوتا ہے. تو تم لوگ سکون سے گئے یہ بھی ضرور پسند. وہ بیچارہ مجبور میں سویا، تم سکون میں سوئے. نعمت میں بھی بات، رحمت میں بھی بات. رحمت اور نعمت میں کتاب پوری لکھی ہوئی ہے کہ نعمت کہاں رحمت کہاں. نعمت شفا، تمہارے بیماری پڑی، بیمار ہو، گناہ جھڑے، ہلکی بیماری ہے گناہ جھڑے، تھوڑی زیادہ ہو گئی پھر بھی گناہ جھڑے، یہ تمہارے لیے شفا. بیماری جو تھی نعمت تھی، کیونکہ تمہاری بیماری کچھ بیماری اس طرح ہوتے جو تمہارے جراثیم کو مٹا دیتے ختم کر، پر کچھ بیماری ایسے ہوتے جو تمہارے جسم میں جراثیم پیدا کرتی ہے. پر اگر کینسر کی علامت بن جائے تو یہ تمہارے لیے باعث عذاب، پر تمہیں ٹی بی ہے تو یہ تمہارے لیے باعث عذاب ہے. پر پھر تم اگر بخار کی حالت میں ہو تو یہ نعمت کے عذاب ہے. پر اگر تم شفایاب ہو تو وہ رحمت. خدا کہہ رہا تھا بیمار خود ہوتے ہیں شفا ہم دیتے ہیں، بیمار خود ہوتے ہیں شفا ہم دیتے ہیں. یقین نہیں آتا تو ٹانگوں پہ قضا کر کے دیکھ لینا. یہی موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا یا اللہ ہمیں نیند آتی ہے تمہیں یا نہ تجھے نیند نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جب نہیں آواز قدرت ہے، اے موسیٰ ایسا کر دو بوتلیں پکڑ، ہاتھ میں پکڑ اور دو بوتلیں پکڑ اور ایک ٹانگ پہ سارا دن کھڑا رہا. اب وہ ہوا کیا سارا دن کھڑا رہا ایک ٹانگ پہ موسیٰ. اب جب آواز ہے جب آواز موسیٰ کا تب دوسری ٹانگ اٹھا لے کہ یار میں انسان میں اٹھا نہیں سکتا. کہا جب پھر بھی کیسا کر ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا. اب وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا موسیٰ. جب موسیٰ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا بوتلیں ہاتھ میں، موسیٰ کو کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی، اونگ تاری ہو گئی.
موسیٰ پہ اون کا طاری ہونا تھا جیسے موسیٰ پہ اون کا طاری ہونا. گش کھا کے زمین پہ موسیٰ نبی کا گرنا تھا. موسیٰ نبی گش کھا کے زمین پہ گرا. وہ جو شیشے کی بوتلیں پکڑی ہوئی تھی وہ گر گئی. جیسے وہ شیشے کی بوتلوں کو گرنا تھا صبح اٹھا تو موسیٰ سے اللہ نے پوچھا. اللہ نے جب موسیٰ سے پوچھا موسیٰ یہ بتا اب کیا ہوا, اب کیا ہوا موسیٰ یہ بتا تجھے کیا ہوا, تجھے نیند آ گئی, تجھے بھوک لگا گئی. کہا یار مجھے نیند آ گئی. کہا بس خدا یہی ہے کہ شیطان نہیں ہے. اس لیے علی بن ابی طالب نے ایک رات اللہ نے علی سے نیند کے بدلے مرضی کری لی. مصطفیٰ کا یا علی, مصطفیٰ کا علی کوئی کوشش کیجیے آج علی کو بلا دیجیے, آج علی کو جتنا مرضی ہو بلا دیجیے. اگر آج علی نفس آیا تو میری بھوکی خطرے میں ہے, آج علی کو بلا دیجیے. بستر پہ سویا تو علی نبی تھا, جب اٹھا تو علی اب ہوا کیا صبح جاتے علی نے کہا یا رسول اللہ نے کہا علی میری جان کو خطرہ ہے, آج رات میں بستر پہ سو جاؤ. تو جب نہیں آواز قدرت ہے. علی نے کہا نبی سے یا رسول اللہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, کیا میرے سونے سے بچ جائے گی ہجرت کی رات؟ نبی کی آواز ہے ہاں علی اگر تو سوئے میں بن کے تو بچ جائے. عجب نہیں نبی نے ساری زندگی علی نے نبی کے سامنے کیوں کیا نہیں کہا. بالکل اجتماع پر آج ہجرت کی رات جب نبی نے علی کو کہا میری بستر پہ سو جا تو بندے جب نہیں آواز قدرت ہے میرے سونے کا قلم ہے کہاں پر تو سویا تو بچ جائے گی. پتا چلا علی لفظ اجتماع کیوں کہتا ہے بتا رہا ہے جان سونے والے نے بچائی ہے, رونے والے نے جو موسیٰ کے ہاتھ میں شیشے تھی رحمت کی وہ بھول گئی, وہ جو نعمت کی تھی اللہ نے وہی موسیٰ کا اب بتایا کہ وہ موسیٰ کی نیند آ گئی, نعمت تھی موسیٰ اٹھ گیا وہ رحمت تھی. نبیوں کو نیند آتی ہے, یہ نہیں کہ نیند نہیں آتی, اماموں کو بھی نیند آتی ہے کیونکہ وہ اللہ ہے جس کو نیند نہیں آتی. نے کہا اے علی بستر پہ سو جاؤ. اب اور صبح مانتے دیکھے واپس مکہ آ جانا, مکہ چھوڑ کو آپ مدینہ جانا. اب ہوا کیا بستر پہ سوئے تب وہ جیل لی تو مختصر واقعہ پڑھنا زیادہ لمبا واقعہ نہیں. قبلہ کا بنانا سر بند کو جملہ یاد آ گیا. کہا اتنا کہا نبی نے علی کو کہا نا بستر پہ سوئے میری جان کو خطرہ ہے. علی سو گیا. میں یوں کہہ دوں قبلہ کا بنانا سر بند جملہ کہا گا کہ سامنے جلسہ ہے, جلسہ ہو رہا ہے اور کل وہاں پر جو جلسہ آئے گا اس در گلاس پڑے ہیں اور شربت ہے, پر غلطی سے شربت میں زہر مل گیا. کوئی ایک بیچارہ کام آنا چاہے تو آپ بھائی کوئی پیے گا نہیں پیے گا, سارے نہیں پیے گا, مریں گے تھوڑی نا, بلکہ فکرہ بدل وہی پھر قبلہ کا بنا سمجھ. کل یہاں پر جلسہ ہونا ہے, کل ساروں نے آنا ہے, پر یہاں پر بھام پھٹے, کوئی آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ نبی تھے جسے علی کو کہہ رہے جان خطرہ ہے سو جاؤ. علی نے کہا ٹھیک ہے. اگر نبی کسی اور کو کہتے تو پھر آگے سے کہنا تم نے یا رسول اللہ میں وہ بھی مجھ سے کہہ رہی ہیں ساری زندگی جھنگ سے بھاگتا ہے وہ آج آپ کے بستر پر. پتا چلا نبی نے قرار کو کہا تھا, قرار کو نہیں. بھی جانتے تھے یہاں پر وہی سو سکتا ہے جو جھنگ کر جھنگ لڑتا ہو, بھاگ کر نہیں. اب نبی سو گئے, نبی چلے گئے نہیں سو گئے. جب علی نے دیکھا تو آپ سوئے ہوئے ہیں تب ابو جہل نے کہا آج نبی تو نبی کی جان. اب جب صبح گئے تو نبی نے جیسے علی نے دیکھا بستر کو بستر اٹھایا تو دیکھا تو سامنے علی تھے اور علی نے دو ابو جہل کو ایسا تھپڑ مارا. اسلام میں دو ہی تھپڑ مشہور تھے, ایک تھپڑ وہ جو علی نے ابو جہل کو مارا اور ابو جہل کو ایسا تھپڑ مار کے ابو جہل مارا تو ابو اللہ ہوگا جہل نہ ہوگا, ابو اللہ کو یار لوگوں. اور یہ کہہ کر اے ابو جہل یاد رکھی پہلے مصطفیٰ ہوتا تھا جو روک لیتا تھا, آج یہ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہوتے تھے جو روک لیتے تھے, آج تو محمد مصطفیٰ نے جو روک لیتے. اللہ نعمتیں دیتا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم, دیتا سب کو ہے. قرآن وعدہ کرے میں رزق دیتا ہوں, رزق ہم سے بڑی نعمت ہے.
اور خدا کہتے میں کسی کو بند نہیں کرتا، تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ بس دعا کا استعمال کرتا میں کہ دعا مطلب مانگنا یا نہیں مانگنا، کسی سے مانگنا، کس رنگ میں مانگنا، جس مرضی حاجت میں مانگو، اس کے لیے شرط۔ آج بس دو لفظ ہو رہے ہیں، دو لفظوں کو مٹانے کے لیے آ جائے۔ میں نے کہا تھا عشق اور محبت میں فرق ہے، عشق اور محبت کا ٹاپک بول رہا ہے، جس کو مجھے محبت کا موضوع بول رہا ہے، میں پورا بیان کر نہیں سکتا، اتنا سن لیجیے۔ عشق اور محبت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ عشق اسے کہتے ہیں جس پہ محبوب کی عاشق ہو اور عاشقی بھی محبوب کا، محبت اسے کہتے ہیں جس میں محبت ہو، پر ان دونوں کا تعلق نہ محبت سے ہے نہ نفرت سے۔ محبت کا تعلق نفرت سے ہو سکتا ہے، کیونکہ محبت کا تعلق نفرت سے اس لیے ہے کہ محبت کا تعلق نفرت سے تب بنتا ہے جب نفرت دل میں پیدا ہو جائے۔ تو آج آپ سن لیجیے میں عشق کسے کہتے ہیں۔ عشق پہ بات ختم کر دیتا ہوں اور خون پہ، کیونکہ عشق اور خون کے نامت میں بتانے جا رہا ہوں۔ 5 الفاظوں کا استعمال کرتا ہے، ایک عشق ہے، خون کا، مودت کا۔ پھر میں نے کہا تھا عشق کیا ہے، اور بتاتا ہوں۔ عشق اتنا ہے، زلیخا یوسف کے عشق میں ڈوبی تھی، زلیخا یوسف کے عشق میں ڈوبی تھی، یوسف نہیں، زلیخا، یوسف نبی نہیں، زلیخا، یوسف زلیخا کے عشق میں نہیں ڈوبا، زلیخا ڈوبی۔ اب آؤ سنو، لوگوں نے کہا تھا نبی حسن یوسف، میں کہتا ہوں نبی حسن یوسف نہیں، یوسف حسن تھا، یوسف کو تو حسین تھا۔ میرا نبی یوں کرے تو کئی یوسف آ جاتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کل کے دو مقابلہ کس سے کرتے ہو، یوسف ریت ہے نبی سردار ہے، یوسف ریت ہے نبی درار ہے، یوسف امت ہے نبی آپ ہے، یوسف نبی مولا ہے۔ اب اتنا جو میں سے بتا دوں، یوسف جس پہ اتنی بات تمہارے لیے کافی ہے، جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ میرا اللہ عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، میرا اللہ عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس پہ میرا اللہ عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ زندگی پہ کبھی موضوع میں پوری بات کروں گا، وقت ملا تو کبھی موقع ملا تو کسی موضوع پر ہے۔ میں نے کہا لفظ عطا میں طاقت تھی، طاقت ہے، طاقت ہے۔ عشق کا تعلق دو چیزوں میں ہوتا ہے، یہ محبت سے یا خون سے، اور محبت کا تعلق ایک چیز میں ہوتا ہے، یا عشق سے یا خود محبت۔ محبت کا تعلق نفرت سے ہے، نہ عشق سے ہے، نہ محبت سے، نہ خون سے، اور نفرت کا تعلق محبت سے ہے، جب محبت سے ہے، جب خون سے۔ نفرت کا تعلق خون سے ہوتا ہے۔ ادھر بات بہت بڑی لمبی ہے، میں مختصر کر کے 1 یا 2 منٹ میں کر دوں آپ سے۔ عشق اتنا ہے کہ عشق میں خون بھی جائز ہے، آپ نے سمجھے نہیں، عشق میں خون بھی جائز ہے، پر خون میں عشق جائز نہیں۔ جب کسی سے عشق کرو تو اس کے لیے جان قربان کرنی پڑتی ہے، اور اس کا تعلق میں کل بتاؤں گا، کتنی بہت لمبی بات ہے، کیونکہ عشق تو عشق ہے۔ تاثر عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق دیکھنا ہو تو کربلا میں غازی بار کی حسین اور زینب سے بقا دیکھو، اسے عشق کہتے ہیں۔ عطا خدا کہہ رہا ہے نبی ہم نے آپ کو عطا کی، وہ سیدہ تھی، اور یہی کیا، اور یہی اللہ کہہ رہا ہے سیدہ یاد رکھی نبی کو میں نے عطا تجھے کیا تھا، تجھ کو عطا غازی پاک۔ دعائے فاطمہ کا نام ہے، پاک وہ ہے جو سفین میں جب لڑا تو 11 سال عمر تھی۔ سنو کہ پاس کو جھانک کی اجازت کیوں نہ ملی؟ میں نے کہا کہ لیے تا سیدہ نبی کے لیے، پر جو سیدہ کرتا ہے وہ حسنین اور باپ۔ اس پہ ہی مجھے جسٹی نے شعر پڑھا تھا، اور شعر میں ہی اس نے آخری جملے میں لفظ ختم کر دیا، کہا دینست حسین، دیبناست شاست حسین، شپناست
سردار دار دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا اللہ. امام جستی نے پڑھا تھا شیخ پر اس میں موضوع ہے پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا دین بھی حسین کی پناہ میں اور حسین بھی حسین دین است حسین دی پناہ کا دین است ہے بلند ہے پر دین حسین کی پناہ میں کا شاست حسین شاہ پناہ شاست شاہ پناہ کا شاہ بھی حسین ہے شاست حسین دی پناہ. تیسری لائن وہ جو سردار ادا در دست یزید آخر حقاق بنا لا الہ جو حق کے بغیر بھی ہو لا الہ لا الہ پر اس میں جو ہے سردار بھی انہوں نے جس نے کہا تھا دین جو حسین کی پناہ میں ہے خود حسین بھی حسین کی پناہ جس کی پناہ میں دین ہو اسے حسین کہتے ہیں خود حسین جس کی پناہ میں ہو اسے پاس. 2 دن کا مہمان رہ گیا حسین. آج فاطمہ کا وہ بیٹا مارا گیا جسے کے لیے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی پر پاس اللہ کو کتے کی طرح تھی. آج آپ کو بتاؤں نا بہت کچھ حتمی جاوت کی نہ ملی. عباس کو 4 مرتبہ روکا گیا. ایک مرتبہ تک حسن کے جنازے میں تیر لے عباس تلوار لے کے جا رہا تھا تب حسین نے روک دی. عباس تلوار نکالی. دوسری مرتبہ تک جب جب کو حسین سے ولی نے بیعت طلب تب بعد کو روکا گیا. اب حسین نے کہا بعد تلوار نہ ہوگی. تیسری مرتبہ تک جب 2 عورت کو گھوڑے نے حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا بعد کو روک گیا. چوتھی مرتبہ پوچھو سکتا جب تسرے کے دن حسین نے جلدی بننے کی تو پاس تلوار لے کے جا رہا تھا. حسین نے پاس کو دیکھا پاس چاہے تو میری تلوار بھی لے گا بھی لے گا اور کتنا سوچ کے ہر شامدانی تمہارے جتنا پیشانی جمائے گا اتنے ہی جب ہم کبھی سکینہ کو لیں گے کبھی زینب کو کبھی عتیہ کو کبھی دیکھو. جب بلاشا اکبر کا میدان میں تھا نا میدان حسین اکبر لاشا کہنے کی طرف لے گئے. ابا نے تب تلوار اٹھائی حسین رو دیا. جب محمد جنگ گیا ابا نے تب تلوار اٹھائی حسین ابا حسین کے پاس آتے تھے ابا حسین روکتے جاتے تھے. اب یہ حسین میری پتہ نہیں کیا وجہ جب بھی پاس تلوار اٹھانے کے اجازت مانگنے کو حسین روک دیتے. حسین نے کہا پاس نہیں تلوار نہیں یہ آواز قدرت وہی قدرت وہاں پہ جو مرضی ہو جائے عباس کو رو کہ باس تلوار نہ ہوتا ہے اتنا ہو سکے عباس کو رو عباس تلوار نہ ہوتا ہے. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں اور محمد جب جنگ میں گئے عباس کو حسین نے روکا. علی اکبر جب جنگ میں گئے حسین نے تلوار لینے کی کہتے ہیں مولا صاحب حسین نے اکبر بھی تیرا باجے محمد بھی باجے نے روکا. جب اگر نکاسے کی باری ہے حسین نے کہا عباس تلوار نہیں اٹھانی. حسین نے حسین کے پاس کا بولنا چاہ دیتے علی اکبر پروا دیا پھر نکاسے کی تلوار اٹھانے سے نکاسے پا جائے گا. عباس نے کہا تلوار نہیں اٹھانی. حسین نے کہا عباس تلوار نہیں اٹھانی. اور جان حسین جیسے جیسے مارتے گئے حسین نے کہا تلوار اٹھانی. آخری وقت ایسا آیا جب عباس کے پاس سکینہ پیالہ لے کے کوزہ لے کے تھا اصغر مر جائے گا اصغر نہیں بچتا پانی اصغر مر گئے اصغر نہیں بچتا پانی لا دیجیے. اب سننا اتنا گائم سے اصغر مر جائے گا نہیں بچتا پانی لا دیجیے. اب اس کا بعد نے کہا حسین سے حسین دفاع ہو سکینہ نے کہا سکینہ اپنے بابا سے اجازت لے دے پانی کی ضمانت میں لیتا ہوں پانی میں لوں گا تو بابا سے میں اجازت لے تو بابا کرتے پائیں کا پانی کر جلدی جائیے گا پانی ملتا ہے آپ کو پاس سکینہ پاس کو لے گی. اب سکینہ پاس جیسے لے گی اب جیسے لے گئی نا سکینہ خیمے میں حسین کے تو پاپا صفا جگہ خدایان جلدی دے مجھے پانی لانے کی. حسین نے کہا سکینہ دیکھ میں داری ضروری ہے پہلے میں لاش اٹھا کے سکتا ہوں ہر کسی کو میرے پیارے ہو کہ کتنا سوچ کے بھیجی کہ تیرا اصغر عباس کے جانے کے بعد پھر نہیں بچے گا پر ہر کسی کو بھائی میرے پیارے ہوتے ہیں میرا تو بھائی بھی تو جوان 32 سال کا عباس
توڑ کے پھیری. اب عباس نے جب اجازت مانگی حسین نے کہا پہلے اجازت مانگی نہیں تھی, جب سکینہ سے دلوائی پھر اجازت دے دی. کفار کیا اب کفار ٹھیک اجازت دے پر پالنے والی تھی. لوگ کہتے ہیں خالی پر کو پالا جب پر پورا کربلا جو کیا کرتے تھے زینب کہتے ہیں. اب اتنا ہوا پورا کربلا کیا کرتے تھے زینب کہتے ہیں. عباس کے پاس جیسے تلوار دی نا اس ٹائم سکینہ عباس کیا ہوا زینہ پہنی ہر چیز پہنی. اب تیار ہوا, تیار ہونے کے بعد کہا عباس نے کہا آج میں فاطمہ کا بدلہ لوں گا, آج میں حسن کا بدلہ لوں گا. تلوار تو دیکھتا بھی ہے وہ کبھی کہا فاطمہ کا بدلہ لوں گا, آج میں علی کا بدلہ لوں گا, نبی کا بدلہ لوں گا, حسن کا بدلہ لوں گا, آج میں اکبر کا بدلہ لوں گا, محمد مارا کا چپڑا بدلہ لوں گا. اب تلوار اٹھا کے گھوڑے پہ بیٹھنا تھا. پہلے بیوی زینب کے پاس گئے تھے, جیسے بیوی زینب سے اجازت طلب کرنے گئے اب آئے تحریر پڑی انما اب بیوی زینب روک کرتی فضا آج دیکھ تو کون ہے فضا دیکھ کا زادی پاس والے والا اب بیوی فضا دیکھ کا فضا دیکھ کرتی ہے بیوی زینب فضا کی طرف دیکھ کرتی ہے فضا دعا کر آج بعض کچھ مانگنے نہ آیا ہوں, آپ تو میرے پاس ہے بھی جب میں مانگتی تھی, جب میں کہتی تھی مانگ تب تو مانگتا نہیں. زینب کے پاس بیٹھ گیا ایسے بیٹھا جیسے غلام بیٹھتے ہیں, پاؤں میں جھک گیا انما قید پری بیٹھ گیا پاس. عباس کا بیٹھنا تھا, جیسے ہی بیٹھا حضرت حسین نے لی عباس بیٹھ گیا آیت پڑھی. زینب نے کہا مانگ جو مانگتا ہے. پھر سوچ کے مانگی. آج زینب کے پاس کچھ نہیں, جب ٹھیک تب مانگتا نہیں تھا. زینب کے مانگا زمین کی طرف دیکھ کہتا ہے مرنے کی کہتے ہیں مجھے میرے بابا نے گھر کہا تھا. عباس کہتے کیا کہا تھا ایک دن جہاد ترقی ہوگی. اتنا ہی سمجھ میں نے کہا تھا کہ جیسے تیرے جیسا بھائی ہو تو بھی جس قبر ہو کس کی ضرورت زینب کے ہاتھ رکھی پر آپ یقین ہو گئے زینب کے ہاتھ پہ رکھی ہوگی. کیا کہا تھا گیا کائے کا ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کے چل رہی تھی تو نے کہا تھا پاس بیٹی اتنا چل جتنا برداشت کر سکے اتنا چلا میں نے کہا نہیں بھیا نہیں بابا آج بات کیا کرے چلنا پابا اتنا دیکھ دیجیے ہاتھ پہ رکھی ہوگی آم میرے دل ہو گیا پاس جا. اب اتنا کہا کہ جیسے گھوڑے پہ بیٹھا نا پیچھے زینب دیکھا جیسے پاس گیا نا چور دیکھا اب حسین دیکھتا تلوار باہر اٹھا رہا ہے, تلوار کو نگان میں رکھا پاس کو پاس تلوار لے کے جا رہا ہے. کہاں مولا تلوار نہیں لے کے جا رہا کربلا کا شہید بغیر جھانک کے ڈرا ہے, بغیر جھانک کے شہید ہوا, بغیر جھانک کے گیا میدان میں بغیر تلوار کے تلوار نہیں تھی. اب کا پاس ایسا کر چاہے کہ تلوار دے گا تلوار جتنے جگہ دے گا پر سوچ تمہاری سامنے دیکھتے کسانوں کو کچھ نہیں ہو سکی نا تمہارے. اب عباس جیسے میدان میں گیا تلوار پھینک کے ایک میلم پکڑے مسکیزہ اور گرانے چاہنے میدان میں جیسے جیسے گھوڑا چھیڑ جاتا تھا ویسے جا کے جب شیر جاتا ہے پولیس کا سائڈ پہ ہوتا گیا سائڈ کا کھود جاتے اور پاس آ رہی علی کا بیٹا گھیر گیا میدان پیپر بنا دے. الگار حسین جیسے گیا مسکینہ پانی میں دیکھا دریا میں پانی ڈالتا ہے, پانی کو ڈالنا شروع کیا. اب مسکینہ نے پانی بھرا تو یہاں پر عباس کا گھوڑا کھڑا ہوا. عباس گھوڑا جیسے کھڑا ہوا اسے دیکھا عباس کا گھوڑا ہے. اب عباس گھوڑے کیا پانی میں سم مارا. وہ جو سم مارا پانی میں تو عباس کی جو پوشاک تھی وہ ڈھیلی پانی تو عباس کو بلا رہا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا. تو گھوڑے میں پھر زبان تھا پر مسور جانتا تھا پھر زبان سے کہا کہنے میں آپ کب جائیں گے نہیں پوشاک اس لیے میں نے جو پانی پھینک ہے پوشاک ہو تو سکینہ لشکر کو پانی پلا سکے, پوشاک سے پانی تو سکینہ لشکر کو پانی پلا سکے اتنا کہنا تھا. اب عباس نے جیسے دیکھا پانی بھرا
ادھر سے عمر ابن سعد کہتا ہے جیسے ہی کانا پانی بھرا عمر ابن سعد کہتا بے شمیر لانتی کا بچوں میں نے تو پانی لے کے جا رہے کب خود پانی پیتا تو پینے نہیں دے حسین کو پانی جانا چاہیے پانی کب خود پیتا تو پینے دے حسین کو پانی جانا اب پانی کو دیکھا اور چھوڑ دیا عباس نے پیا نہیں پانی کا مسکیزہ پکڑا اور کہا پہلے میرا بھائیا پیے گا پھر اس کے بچے مسکیزہ پکڑا ایک آسلم اور کیا اب تین چلا سارے تین چلائے جیسے تین چلائے ایک پاس ہو گیا پتنگ چھوڑ دیا اب پاس ہو گیا لگ تو پاس دوسرا میں مسکیزہ پکڑی پھر تین چلائے مسکیزہ ہاتھ کیا ہاتھ دیگا کائیے لے حسین کا حکا دوسرا کائیے سکینہ کا حکا اتنا کہنا پپا جیسے مسکینہ مرون سے پکڑانا اب کا باس کو مطیر ماں باس کرو دو ماں بلنا کہتے ہیں جان اس کے مسکیزے میں ہیں تین اس کے مسکیزے میں مارو جیسے تین مسکیزے میں مارے ہیں تو تین مسکیزے میں پہلے نہیں لگا پہلے تیر پاس کی آنکھ میں لگا پھر مسکیزے میں لگا عباس کی آنکھ میں تیر لگنا تھا عباس نے یوں کیا اور جیسے جھکا تیر نکالنے کے لیے تو ایک حرامی کے بچے نے پیچھے سے گول مارا عباس جیت میں اترا اوپر سے کہا مولا جیسے حسین بن علی کو پکارا حسین بھی بولتے ہوئے اور دیکھ کے کہا حسین نے باس جیسے لاشے پہ حسین پہنچ جانا عباس کے لاشے پہ اب عباس کے لاشے پہ حسین تو پہنچ جاتا ہے کہ یہاں پر عباس نے وصیتیں کی ہیں تو حدیث سے نپا دیتا ہوں کہ مولا ایک لاشا میرا پہلے میں نہ لے گئے گا 25 سال کا جوان دوسرا لاش ایک وجہ نہ لے گئے گا کہ میں جوان سکینہ سوچ کے کیا کرے گا پھال پانی اور آپ کو کھایا لے جاؤں گا اور جب تیسری بچے کب دے گا کہ مولا میں تو پانی لے کے جا رہے تھا کہ مولا معاف کر دے اپنی طرح حسین روک کر عباس آج اپنے بھائی تو بھائی کہنا اور اپنی بہن زینب کو بیچ پھینکنے کے بعد زینب نے کہا عباس مجھے بہن زینب کہنا چہری کا حسین نے زینب نے کہا جو بھائی کہتے کہہ رہے تھا اب عباس نے مرتبہ زینب کا جو یہ مطلب حسین تھی کا مزارا پاکرنا جیسے بھائی نے کہا کہتے میں لاز نہ اور لاز جی تو پسا کسی بجار کو کہنا کہ جیسے ہی ہے تو میری لاشیں کو پا کے ایک کتاب کو جیسے مٹی میں اگر میں جنگیان کو پھاس پہنے میں دیکھا تو پھاس بچے اندر سے جیسے علمدار پہنچے تو پہنے دیکھا پہنے میں اب پھاس نہیں آئے اب خیمے میں پھاس کو لے کے گئے نا جیسے ہی تو سکینہ دے کے کہتے کہا بابا چچا غازی نہیں آیا مسکینہ لے آیا خالی پچا غازی کا سکینہ نے دیکھ کے کہا فادر سکینہ نے سکینہ کی طرف دیکھ کے کہا سکینہ اپنے بابا کی تو دیکھ کوئی داری ہے اور اپنے چچا کو بھی 32 سال کا جوان تھا میں کیسے ہوں